بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت مفہوم جس میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت وہاں موجود تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا بہت چرچا ہے، بہت نماز والی مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رک جاؤ، طاقت کے مطابق عبادت کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ پسند تھی جس پر عبادت کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو ہمیشگی والے ہوں اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں عبادت اس طور پر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی مصروفیات کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی صحت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب دنیا میں انسان ہے، شادی میں بھی جانا ہے، جنازے میں بھی جانا ہے، گھر کا سودا سلف بھی لانا ہے، دیگر امور جو ہیں ان کو بھی انجام دینا ہے، اور پھر رزق حلال بھی کمانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو مد نظر رکھ کر، اپنی صحت کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق جو ہے عبادت کو ترتیب دینا چاہیے، تاکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو۔ ایسے نہ ہو کہ ایک مہینے میں جناب تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، اشراق بھی پڑھی جا رہی ہے، چاشت بھی، اوابین بھی، اور 10 پارے تلاوت ہو رہے ہیں، اور درود شریف کی تسبیحات ہو رہی ہیں۔ 2-3 مہینے کے بعد فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، قرآن کا ہاتھ لگانے کی بھی توفیق نہیں، ایسے نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا ہمیں کہ مجھے بھی اور اللہ کو بھی وہ اعمال پسند ہیں جن میں ہمیشگی ہو، تو لہٰذا اپنی ترتیب درست کریں، اپنی مصروفیات کو، اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اعمال اختیار کریں جو مستقل مزاجی کے ساتھ انسان کر سکے، اور جب بھی کوئی عمل کرے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے آئندہ بھی اسے اچھے اعمال کرنے کی دعا مانگے۔ انسان شکر بھی کرے، اللہ سے مانگے گا بھی، تو اللہ اپنی مہربانی سے اس میں اور لطف اور اخلاص اور برکات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔